نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اس امت کا فرعون ابو جہل کی موت کیسے ہوئی؟ ابو جہل کی لاش کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل کو کس نے مارا؟ ابو جہل کی قبر کہاں پر ہے؟ یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے. دھیان کے ساتھ سنیں. جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین مکہ نے کعبہ کے پردے کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگی کہ خدایا دونوں فریقوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا فرما. اور ابو جہل نے خاص طور پر یہ کہا کہ خدایا ہم میں سے جو سربر حق ہو اسے تو فتح مندی عطا فرما، اور جو برے سر ظلم اور صلہ رحمی کا فتح کرنے والا ہو اسے رسوا فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منہ مانگی مراد حرف پر حرف پوری فرما دی، فیصلہ کر کے بتا دیا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر ہے. دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا. اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے. آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر اتنے زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑی اور کہا کہ دشمن خدا تو فرعون سے بھی بدتر ہے. ابو جہل کی زبان کھینچ چلی آئی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا. محترم ناظرین، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں گزار دی. اس کی موت اور اس کی لاش کا عبرتناک انجام کا واقعہ کیا ہوا اس طرح بھیانک تھا جیسے فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات تھے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو جوان لڑکے معاذ اور معاوضہ یا معاذ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ دیا ہے، اذیتیں پہنچائی. اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اس کو قتل کر دوں گا، دل کی بھڑاس نکال لوں گا. میدان بدر میں گھمسان تھا. چوں ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی رفتار سے اس پر جھپٹ پڑے. ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا. انہوں نے جاتے ہی اس کے اوپر پہلا وار کیا تو اس کے پاؤں کی پنڈلی اس سے جدا ہو گئی. ابو جہل لڑکھڑاتا ہوا اونٹ سے نیچے گرا. زدماس فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت کی منظر دیکھ رہا تھا اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا. میں اسی طرح لٹکے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس بازو نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ سے دبا کر کھینچا اور اپنے جسم سے الگ کر دیا. موقع پاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے پھوارے چھوٹے. ابو جہل کو جو اس کی حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور دونوں بارے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوئے اور تمام ماروں کا عرض کیا. عبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا
بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام پر پہنچا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں صدیق ہو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا کہ اس کے گھٹنے کی جگہ چکر کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں ابو جہل عبداللہ بن جدعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک جگہ کن سے لت پت ابو جہل نظر آیا، اس میں ابھی سانس باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا کہ دشمن خدا، اب تو ذلیل ہو گیا، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں ذلت کیا ہوئی؟ تو اس شخص کے بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا کہ ابن مسعود، اے بھیڑیوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا کہ نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا کہ دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں ملعون کہنے لگا کہ تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اس کی تلوار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تذکیر سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے
سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی شرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ 24 سرداران قریش کو اسی کنویں کے اندر پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بست صد فرمایا تھا کہ اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں ابن فلاں، جو وعدہ تمہارے رب نے یعنی بوتوں نے تم سے کیا تھا تم نے وہ ٹھیک پایا، کیونکہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا من و ان وہ سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یا حضرت عمر نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے روح و جسم کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نے نقل کیا کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا کہ اے کنویں والو، تم نے نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ امید ہے کہ واقعہ آپ کے ایمان کے اندر یقیناً اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے ہی پیارے واقعات سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا کمنٹ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔